بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بہت ہی مختصر اور جامع بات ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یا پورا قرآن اس کلمے کی تفسیر ہے۔ اسی لیے جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو ایک غیر مسلمان ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی بہت دفعہ فرمایا کہ جو یہ کلمہ مجھے دے دے، دنیا اور آخرت میں یعنی وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا کی بادشاہی بھی مل سکتی ہے اس کو، دنیا کی بادشاہی کا تاج اور جنت کی بادشاہی کا تاج، دنیا کی خلافت، ساری جتنی خوشخبریاں ہیں اسی کلمے کو ماننے کی وجہ سے ہیں۔ اور ساتھ ہی زور دیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان صرف اقرار نہ کرے بلکہ دل بھی تصدیق کرے، دل تصدیق کرے، اور پھر یہ کلمہ ہے۔ اور اگر اس کا معنی نہیں آتا ہے، اس کا مفہوم نہیں پتہ ہے، تو دل تصدیق کیسے کرے گا؟ دیکھیے، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح اگر کسی کو معلوم ہو کہ سردی کے اندر لحاف اوڑھا جائے جو روئی کا بنا ہوا ہو تو سردی نہیں لگتی ہے، تو جب اس کو سردی لگے تو وہ پکارنا شروع کر دے، یا روئی پہنچ میری سردی کو دور کر، اے لحاف آ جا۔ تو میرے بھائیوں، پوری رات وہ ٹھٹر ٹھٹر تو کرتا رہے گا، لیکن وہ سردی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کو پیاس لگی ہو اور وہ پانی کو پکار رہا ہے، آ پانی میرے منہ میں آ جا، آ پانی میرے منہ میں آ جا، پیاس سے وہ مر تو سکتا ہے لیکن وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ کتنی سادہ مثال ہے، اس کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر کلمے کا معنی نہیں آتا ہے تو پھر یہ کلمہ آپ کو نہیں بچائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال گویا اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی اور کو پکارنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کرنا بہت بڑا شرک ہوتا ہے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دینا اور توکل بھروسہ رکھنا، یہ بالکل کلمے کا انکار ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جو میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کتنے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح یعنی کلمہ پڑھتی ہے یا ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ اسی فریب کے اندر آ گئی۔ شیطان نے بڑا شدید ان کو یہ وار کیا ہے کہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی پھر کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے، کوئی مزار پر چادر چڑھا رہا ہے، کوئی عرس اور میلے کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کر رہا ہے، کوئی جمہوریت کے نظام کے اندر ہے، کوئی سجدہ تعظیمی ثابت کر رہا ہے۔ یہ ساری شرکی قسمیں ہیں۔ تعویذ ڈالنا، امام زامن باندھنا، گھوڑے کی پوجا اور گائے کی پوجا، مزار کی پوجا، مندر میں جا کے مورتی کی پوجا، یہ سب چیزیں پھر کلمے کا انکار ہے۔ جب کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو کلمہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے، الا یہ کہ دوبارہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں، الا اللہ۔ یہ پورے قرآن کا اور صحیح حدیث کا یہ پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، صحابہ کی پوری زندگی اسی نقطے کے گرد گھومی ہیں۔ بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا، نمازوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، جہاد اور تبلیغ کرنے کے باوجود اگر تمہاری عقیدے کے اندر شرک رہ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔